اکبر۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے، اللہ کے نام کی برکت ہے، اس کا نام جپنے کا فائدہ۔ تو ابو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، وہ بھی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ زمانہ تھا کہ اہل اللہ کی مجالس کے اندر بڑے لوگ آتے تھے۔ آج تو دور ختم ہو گیا نا، آج تو زمانہ لٹ گیا، مادیت چھا گئی۔ یہ غنیمت ہے کہ آپ اتنے لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، ورنہ مسجدوں میں آج لوگ نہیں آ رہے۔ اقبال کہتا ہے واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ آج جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں، ان حالات میں بھی قوم توبہ کی طرف نہیں آ رہی۔ تو وہ ایک زمانہ تھا، وہ ایک دور تھا۔ ان حالات کے اندر حضرت شیخ شبلی کی مجلس کے اندر بڑے بڑے نامور دانشور اہل علم آتے تھے۔ تو ابو علی سینا بھی بیٹھا تھا، آپ اللہ کے نام کی برکات بیان کر رہے تھے۔ جب کوئی لفظ کو بندہ اللہ اللہ پکارتا ہے، اس کے من کے روگ ختم ہوتے ہیں، اندر نور اترتا ہے اور دل صاف ہوتا ہے۔ تو ابو علی سینا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کی ذات تو مؤثر ہے، لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ذات تو اس کی مؤثر ہے، لیکن نام لینے سے کیا ہوگا؟ آگ نفس الامر میں جل رہی ہو، آپ ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ جل جائے گا، لیکن آگ آگ کہیں گے تو ہونٹ تو نہیں جلیں گے۔ برف آپ جو ہے وہ اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ ٹھنڈا ہوگا، لیکن اگر زبان سے 100 مرتبہ بھی برف برف کہتے رہیں یا کاغذ کے اوپر لفظ برف لکھ دیں تو نہ کاغذ گیلا ہوگا نہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس نے کہا ذات تو مؤثر ہے، نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے فلسفی ہر چیز کی 4 شکلیں مانتے، کہتے ایک ہی مؤثر ہے، باقی 3 مؤثر نہیں ہیں، ایک ہی حقیقی ہے، باقی اعتباری ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ شیخ شبلی کو ابو علی سینا نے کہی کہ ذات تو مؤثر ہے، مانتا ہوں، لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ حضرت شیخ شبلی نے دلائل دیے، لیکن ابو علی سینا آگے سے بحث کرتا رہا۔ شیخ شبلی سمجھ گئے کہ یہ ماننے کو نہیں ہے، آپ نے بحث کو چھوڑا۔ اللہ والے لمبی بات سے نہیں کرتے، بات میں سادہ و آزادہ، معانی میں دقیق۔ اقبال نے کہا کہ سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اور کرتے ہیں منہ سے نکلتی ہے از دل خیزت بس دل ریزت، دل سے نکلتی ہے دل میں جا کے گرتی۔ بزرگوں کا طریقہ سادہ سادہ ہوتا ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں ہے، بس سیدھی سیدھی بات۔ تو جب بحث کا سلسلہ شروع ہونے لگا تو شیخ رک گئے اور پھر کہا ابو علی سینا میں تیرے سے کیا بحث کروں، تو گدھا ہے۔ اتنے لوگ اور اتنا بڑا فلسفی اور بڑے مجمع میں کہا تو گدھا ہے، رنگ سرخ ہو گیا غصے سے۔ حضرت مجھے گدھا کہا آپ نے؟ شیخ مسکرانے لگے، کہا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا۔ کہا جب گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے تو اللہ کے نام سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو کہنے لگا حضرت میں مان گیا، میں تسلیم کر دیا۔ تو کہا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا، جس نے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، پھر اس کے اثر اندر اترے، اندر بوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاں تے آئی، پھر کیفیت بدل گئی اندر کی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے ذاکر کو جو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تنہائی کی بات اس لیے کی کہ یہاں ریاکاری کا شائبہ نہیں ہے، محض اللہ کے لیے، کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بندہ بیٹھ کے گردن جھکا کے ذکر کر رہا تھا، حضرت عمر نے جا کے پیچھے سے گردن پکڑ لی، یا صاحب العنق ماذا تصنع، اے گردن والے کیا کر رہا ہے، ہمیں دکھا رہا ہے۔ تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اگر تنہائی میں بیٹھ کے کسی نے اللہ کا ذکر کیا اور ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی اور اللہ کی یاد میں رونے لگا بندہ، تو حضور فرمایا اتنا بڑا اعزاز اس کے لیے ہے قیامت کے دن جب گرمی برس رہی ہوگی اور سورج بالکل قریب اور سیدھے رخ پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ اس شخص کو جو یاد الہی میں رویا تھا اپنی عرش کا ٹھنڈا سایہ اس کے اوپر تان دے گا، اس کو برکتیں نصیب فرمائے گا۔